السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد، معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم، وصلاة و سلاما دائما ابدا علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ والشکر للہ، اللہ رب العزت کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا۔ اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہماری اس حاضری اور نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ایسا قبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و قارب دوست احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج 6 ذی قعدہ شریف 1447 ہجری اور جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، جبکہ 24 اپریل 2026 ہے، اور ہمارے درس قرآن کی آج 10ویں نشست ہے۔ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جاننے اور سمجھنے کی جس کوشش کا آغاز آج سے 2 ماہ قبل ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک سے کیا تھا، آج اس سلسلے کی یہ 10ویں نشست ہے۔ الحمدللہ ہم گزشتہ نشستوں میں قرآن مجید کے تعارف، سورۃ الفاتحہ کے تعارف، ترجمہ و تفسیر، پھر سورۃ البقرہ کے تعارف اور سورۃ البقرہ کے ترجمے اور مختصر تفسیر کرتے ہوئے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع مکمل کر چکے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ الرحمن آج سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع کی آیت نمبر 40 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کا آغاز ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں آیات قرآنی کی تلاوت اور ان کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، یہ بات سمجھتے چلیے کہ ہم نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں اہل ایمان اور متقین کا تذکرہ اور ان کی صفات اور نشانیاں
قرآن حکیم کی روشنی میں سمجھی تھیں، پھر اس کے بعد کفار کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد منافقین کا بیان تھا، ان کی نشانیاں تھیں، پھر اس کے بعد اہل ایمان اور ان کو حاصل ہونے والے انعامات کا تذکرہ تھا، جنت اور اس کے باغات کا بیان تھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اپنی وحدانیت پر دلائل قائم کیے تھے، بتائے تھے، پھر سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان میں روح پھونکنے کے بعد اسماء کا علم عطا کیا جانا، پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کرنا، اللہ کا ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دینا، ملائکہ کا حضرت آدم کو سجدہ کرنا سوائے ابلیس کے، اور پھر حضرت آدم و بی بی حوا کا جنت میں رہنے کا حکم، اور پھر جس درخت کے پاس جانے سے اللہ نے منع فرمایا اس درخت کے پاس حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا چلے گئے اور اس کا پھل کھا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا، اور پھر ایک طویل آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت آدم علیہ السلام نے برسا برس گریہ وزاری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے معافی عطا فرمائی اور ان پر انعام و اکرام فرمایا۔ تو یہ اب تک قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کے چوتھے رکوع تک یہ سارے واقعات جو میں نے اجمالاً آپ کے سامنے پیش کیے، ان کا ہم ذکر کر چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ اب ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے اور بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا ہے، اور یہاں سے لے کر یعنی سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے لے کر پورا پہلا پارہ یعنی پہلے پارے کے اختتام تک بنی اسرائیل کا ہی کم و بیش بیان ہے، اور زیادہ تر انہی کا تذکرہ ہے، ان پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ ہے، ان کے واقعات ہیں۔ تو یہاں سے اب آغاز ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ کے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 40 کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آج ہم اس کا ترجمہ، سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اب یہ بنی اسرائیل کون ہے اور کس کی اولاد ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور بنی اسرائیل در حقیقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں،
حضرت اسحاق کون ہے؟ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے ہیں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ. یعنی عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو عبداللہ بنتا ہے، اللہ کا بندہ. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی اولاد ہوئی وہ سب بنی اسرائیل کہلائی. اولاد یعقوب، یعنی قرآن مجید کے تراجم میں آپ بنی اسرائیل کے لفظ کے نیچے دیکھیں گے اے یعقوب کی اولاد، اے اولاد یعقوب. اور یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے حضرت اسحاق، جن کے بیٹے حضرت یعقوب. پھر دوسری بیوی سے ایک صاحبزادے تھے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یعقوب، ان سے جو اولاد چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی. اور اسی میں انبیاء و رسل کا سلسلہ وسیع ہوا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء و رسل تشریف لائے وہ بنی اسرائیل میں تشریف لائے. اور سب سے زیادہ نبی و رسول بنی اسرائیل میں ہی آئے، حضرت یعقوب کی اولاد. لیکن ہمارے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے جو کہ دوسری بیوی سے تھے حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، ان سے حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ان کی اولاد میں تشریف لائے. تو یہ سمجھنے کے بعد کہ بنی اسرائیل کون ہے اور اسرائیل کس کا لقب ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا، اولاد یعقوب سے خطاب کیا اور ارشاد فرمایا اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری اس نعمت کو، میرے اس احسان کو جو میں نے تم پر کیا. اب آگے وہ سارے احسانات، وہ سارے انعامات بیان ہوں گے سورۃ البقرہ میں، اس پہلے سے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیا انعامات فرمائے، کیا احسانات فرمائے. مثلا اللہ تعالیٰ نے اولاد یعقوب کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے، آل فرعون سے نجات عطا فرمائی کہ فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور اس کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی. بنی اسرائیل ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا. بنی اسرائیل ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی کمی کو اس طرح دور فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے 12 چشمے جاری فرما دیے. بنی اسرائیل ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بادلوں کا سایہ کر دیا، بادل کا. پھر بنی اسرائیل ہی کو اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا. مثلا میں نے عرض کیا بہت سارے انبیاء بھیجے اس میں. یہ توریت، انجیل، یہ آسمانی کتابوں کا نزول بنی اسرائیل کی قوم میں ہوا، اولاد یعقوب میں، حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام میں ہوا. اور پھر بنی اسرائیل ہی کو اللہ تعالیٰ نے، اگلا جو رکوع شروع ہوگا اس میں یہ لفظ انی فضلتکم علی العالمین، کہ بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی سارے جہاں والوں پر. یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنی قومیں گزری ان پر بنی اسرائیل کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی گئی. یہ احسانات تھے. تو اللہ کریم بنی اسرائیل سے خطاب کے بعد ان کو یہ احسانات یاد دلا رہا ہے. یاد دلانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یاد دلانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ان نعمتوں کو، ان احسانوں کو مانو. تم بھول گئے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے. یعنی کسی نعمت کا شکر ادا کرنا، کسی احسان کا شکر ادا کرنا در حقیقت اس نعمت کا اعتراف کرنا ہے
اور شکر گزاری نہیں ہے اگر، تو سمجھیے اس نعمت کا بھلا دینا ہے، اس احسان کو بھول جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات فرمائے اور پھر اس قوم نے نافرمانی اختیار کی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ چھوڑ دیا۔ تو اللہ کریم اس جانب توجہ دلا رہا ہے، اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو بنی اسرائیل کا وعدہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا وعدہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے نبیوں کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اللہ کے احکامات کو مانیں گے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، یا جب اللہ کے نبیوں کی اطاعت کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ کریم گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پابند نہیں ہے کسی چیز کا، کہ اللہ نے جو فرمایا یہ تو بطور احسان تذکرہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میرے وعدے کو پورا کرو، تو میں نے تم سے جو جنت کا وعدہ کیا میں اسے پورا کروں گا۔ لیکن یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، کہ جب بندے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہیں، شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کریم نہ صرف یہ کہ نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ آخرت میں جنت اور اس کی بیش بہا نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ ایک فتقون کا لفظ اگلی آیت میں آئے گا، اور یہ فرحبون، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں کہ ڈرنے کے معنوں میں۔ یعنی وہ جو بنی اسرائیل تھے وہ دنیا یا دنیا کے جو لوگ ہیں، دنیا کے جو مال و متاع ہے اس کے چھن جانے کا خوف رکھتے تھے، اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ساری چیزیں ہماری ختم نہ ہو جائیں، ہماری سرداری ختم نہ ہو جائے، ہمارے نذرانے ختم نہ ہو جائیں، یا ہماری یہ جو سرداری ہے، یہ جو ہماری جو علماء یہود تھے ان کی جو برتری ہے اپنی قوم میں وہ ختم نہ ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، اور اللہ ہی سے ڈرنا جو ہے وہ حقیقی ڈرنا ہے۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّایَ فَاتَّقُونَ۔ ارشاد فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، وہ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بننا، ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت وصول نہ کرو، وإیایا فاتقون، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس آیت کریمہ کا یہ جو پہلا جز ہے وآمنوا بما انزلت، اور ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس سے مراد قرآن ہے۔ اچھا، یہاں یہ جو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، میں نے عرض کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تو اس سے مراد جو مدینہ منورہ میں جو یہود آباد تھے، یہ جو یہودی ہیں یہ اسرائیلی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی مذہبی کتابیں، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہی تشریف لائے، بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو ان کو توریت اور انجیل عطا کی گئی جو کتابیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے بعد اب جتنی آسمانی کتابیں تھیں وہ سب منسوخ ہو گئیں، اور ان پر اب اتنا ایمان تو رکھنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کے نبیوں پر نازل ہوئی،
لیکن ان پر عمل کرنا اب ضروری نہیں ہے. اب عمل کس پر ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اقرار کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیمات پر. تو بنی اسرائیل اس زمانے میں جو خطاب تھا براہ راست مدینہ منورہ میں جو یہودی آباد تھے ان سے تھا. ان کو نعمتوں کی یاد دلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا. اللہ کریم فرما رہا ہے یعنی قرآن مجید. اب قرآن مجید کی شان کیا ہے؟ اس پر ایمان لانے کی ترغیب، اس کا ایک مستند ثبوت کہ مصدقا لما معکم، یہ قرآن مصدق ہے یعنی تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ توریت تھی، انجیل تھی، جو سابقہ آسمانی کتب تھی. گو کہ انہوں نے اس میں اپنی منمانی تحریفات کر دی تھی، لیکن جو ان کے علماء تھے، اہل علم لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ توریت میں نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ ہے، ان کی شانوں کا بیان ہے، ان کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپاتے تھے. اس کا تذکرہ ابھی آگے آ رہا ہے. تو اللہ کریم نے اس جانب ان کو ترغیب دلائی، حکم دیا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے اور وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی بھی جو تمہارے پاس ہے. یعنی قرآن نے تصدیق کی، توریت کی بھی تصدیق کی، زبور کی تصدیق کی، انجیل کی تصدیق کی، سابقہ انبیاء کی نبوتوں کی تصدیق کی. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے پہلے انکار کرنے والے مت بن جانا. مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے جب اہل یہود کو اس قرآن پر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، تو اہل کتاب تو وہی تھے نا، مکہ میں تھے. مکہ میں جو کفار تھے وہ مشرکین تھے، بت پرست تھے. لیکن مدینہ منورہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں جو پہلے سے آباد تھے وہ یہودی تھے، اہل کتاب تھے وہ، اور وہ تو جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ان کے اوصاف کمالات پہچانتے تھے. بلکہ دوسرے سپارے میں آئے گا سورہ بقرہ میں ہی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے ہی حضور کو جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. یعنی اتنی پہچان رکھتے تھے، وہ سمجھ رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو یہاں یہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کا مطلب یہ ہے کہ تم اہل کتاب ہو کر، جانتے بوجھتے سمجھتے بوجھتے ہو کر اس کا پہلے انکار کرنے والے مت بن جانا. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم نہ خریدو میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر. یعنی بظاہر اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ تھوڑی قیمت پر میری آیتیں نہ بیچو، تو کیا زیادہ قیمت پر خریدی جا سکتی ہیں؟ کیا مہنگے داموں بیچی جا سکتی ہیں؟ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی آیتیں. تو علماء کرام فرماتے ہیں مراد یہ نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ تم جو اللہ کی، یعنی توریت میں بھی جو اللہ کا کلام ہے، وہ بھی جو اس میں جو تھی وہ بھی آیات ہی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، اور وہ ان کو جانتے تھے، لیکن وہ اپنے مطلب کی تو آیتیں بتاتے تھے اور اپنے مطلب کی تعویلات پیش کرتے تھے، توریت کے احکامات تعلیمات پیش کر کے اپنی قوم کے سامنے. لیکن جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، ان کی نبوت و رسالت کا یا قرآن کا تذکرہ ہوتا تھا، نشانیاں بتائی جاتی تھیں، اوصاف و کمالات ہوتے تھے، تو وہ ان کو چھپا لیتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے. اور وجہ کیا تھی؟ وہ ان اپنی قوم کے سردار تھے، علماء تھے، تو ان کی قوم، ان کے ماننے والے، ان کے عقیدت مند ان کو نذرانے پیش کرتے تھے، ان کے خدمت میں تحائف دیتے تھے. تو وہ اس لالچ میں کہیں یہ ہمارے نذرانے یا ہمارے تحائف بند نہ ہو جائیں، ہماری قدر و قیمت کم نہ ہو جائے،
اس لالچ میں وہ چھپاتے تھے. تو اللہ کریم یہ فرما رہا ہے حالانکہ اللہ کے احکامات کو یہ پوری دنیا بھی قلیل ہے, یہ پوری دنیا بھی اگر دے دی جائے اور اللہ کے کسی حکم کو چھپایا جائے تو وہ بھی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ کریم نے یہ فرمانے کے بعد کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو, مت خریدو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ, اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. یعنی وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے, ہماری عزت و توقیر جاتی رہے, ہمارے تحائف نذرانے بند ہو جائیں, ہماری دنیا ختم ہو جائے. تو اللہ کریم فرمائے ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ. اب دیکھیے یہ آیت کریمہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, علماء یہود کا ایک طریقہ یہ تھا, کوئی ان کے سامنے کوئی سوال لے کر آتا, کوئی پوچھتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ, آپ کے بارے میں کوئی سوال کرتا, آپ کی صداقت و حقانیت کے بارے میں پوچھتا, تو وہ کیا کرتے تھے, حق بات پوری بتاتے نہیں تھے, چھپاتے تھے, بلکہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے تھے, ملا دیتے تھے کہ یہ تمیز کرنا, یہ امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا تھا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں, مسلمان ہو جائیں اور ان کی سرداری جاتی رہے. تو اللہ کریم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ, وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یعنی جانتے بوجھتے وہ حق کو چھپاتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے. تو اللہ کریم نے اس کا اعلان فرمایا. تو علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں, علماء کرام, کہ یہ حکم عمومی ہے. یعنی جو اب ہمارے علماء ہیں, اہل علم ہیں, ان سے بھی کوئی بات پوچھی جائے, سوال کیا جائے, تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ صاف صاف واضح طور پر بتائیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپائیں, بلکہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا پورا پہنچائیں, اس میں اپنی من مانی تحریفات نہ کریں. یعنی آج دیکھ لیں میڈیا کا دور ہے, نام نہاد مذہبی اسکالرز میڈیا پر بیٹھ کر قرآن کی تفسیریں کر رہے ہیں, من مانی تفاسیر کر رہے ہیں, یا حدیث پاک کی من مانی تشریحات کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب دیکھیے میں نے عرض کیا یہ بنی اسرائیل سے تخاطب چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ وہاں بھی تھی. ان کے ہاں نماز, یہ الگ بات ہے کہ جو نماز کا طریقہ, ترتیب, رکعتیں, احکامات ہمارے یہاں ہیں وہ وہاں نہیں تھی. اسی طرح سے زکوٰۃ وہاں بھی تھی, اسی طرح سے روزہ وہاں بھی تھا, یعنی یہ سارے احکامات. تو اللہ کریم نے یہ ان عبادات کی جانب توجہ دلائی کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور ان کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا قرآن کریم کی تعلیمات پوری بنی نوع انسان کے لیے اور خصوصاً اہل ایمان کے لیے, مسلمانوں کے لیے. تو بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس آیت کے مخاطب مسلمان بھی ہیں, اہل ایمان بھی ہیں, کہ ان کو بھی نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا جا رہا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا نماز قائم کرنا کیا ہے. جب ابتدا میں
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ متقین کی صفات بیان کی گئی تھی. وہاں عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرنا اس کے ظاہری آداب کے ساتھ بھی اور باطنی آداب کے ساتھ بھی، یعنی ظاہری خشوع و خضوع بھی ہو اور باطنی طور پر بھی اللہ کے حضور حاضری کا تصور ہو، اور پھر اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے اور مسلسل ہمیشہ نماز کا اہتمام کیا جائے. تو یہ نماز کا قائم کرنا ہے. یہ نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، جب جی چاہا پڑھ لی جب جی چاہا نہیں پڑھی، 2 وقت کی پڑھ لی کبھی 3 وقت کی پڑھ لی، نہیں، بلکہ ہمیشہ فرض نماز پنجگانہ ہمیشہ ادا کرنا ہے اور ظاہری و باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا ہے. اور اسی طرح سے وآتوا الزکاۃ، قرآن کریم میں جا بجا نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ تذکرہ آیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جس طرح نماز اہم ہے اسی طرح ادائیگی زکوٰۃ بھی اہم ہے. جس طرح نماز اہم ترین عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی ایک اہم ترین عبادت ہے، اسلام کا رکن ہے. اور پھر اللہ کریم نے جو فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. دیکھیے رکوع کرنا نماز میں جو کیفیت ہے، جب ہم قیام کے بعد جھکتے ہیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر، لغوی اعتبار سے تو یہی رکوع ہے، اور ایک اعتبار سے اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے جھک جانا. اور اسی سے علماء اکرام نے استدلال کیا جماعت، نماز با جماعت، کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا 27 گنا زیادہ افضل ہے، 27 گنا ثواب ہے. تو یہ نماز کی فضیلت ہے، نماز با جماعت کی، اس کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی کے حوالے سے یہ حکم ہے. پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا پھر تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب یہاں وہی بات ہے، اتأمرون الناس بالبر، وہ جو علماء یہود تھے وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، اچھائی کا حکم دیتے تھے، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے. مراد یہ خود عمل نہیں کرتے تھے. یعنی مفسرین کرام نے اس کے ایک معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ علماء یہود اپنے عزیز و اقارب کو تو کہتے تھے کہ ہاں جی یہ نبی آخر الزمان ہیں، سچے نبی ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، لیکن خود ایمان نہیں لاتے تھے. خود جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، توریت پڑھتے تھے، اور ان کی کتاب میں، توریت میں، جتنی بھی آسمانی کتابیں، انجیل میں، سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، بعثت کا تذکرہ موجود، آپ کی صفات و کمالات کا بیان موجود. وہ اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے تھے. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی عقل و شعور ہے تو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان پر نازل ہونے والے کلام الہی پر ایمان لانا ہی در حقیقت نجات کا باعث ہے. پھر اللہ کریم نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو. استعینوا، استعانت، مدد چاہنا. اللہ کریم نے 2 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو، کسی مصائب، آلام، مشکلات، آفات، بیماریاں، تکالیف کچھ بھی آ جائیں،
تو دو کام کرو. پہلا کام ہے صبر، یعنی اللہ کی طرف سے جانو انہیں، اور اللہ کی حکمت مشیت میں راضی و رضا رہو، اور نماز قائم کرو. یعنی نماز، اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ، اللہ کی عبادت و بندگی کرو، اس کے حضور اپنی پیشانی جھکاؤ، گریہ وزاری کرو، دعائیں مانگو. تو انشاءاللہ الرحمن جب صبر اور نماز سے استعانت چاہی جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کریم ضرور کرم فرمائے گا. لیکن اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بھاری ہے مگر جو عاجزی کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان پر بھاری نہیں ہے. یعنی یہ نماز کا قائم کرنا، یہ صبر کرنا، یہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے، بھاری ہے. لیکن کس کے لیے بھاری نہیں ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے ہیں. پھر اللہ کریم نے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آخرت قائم ہوگی، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، میزان قائم ہوگی، اور اعمال کے مطابق جزا سزا ہوگی، اور جنت اور اس کی بیش بہا نعمتیں حاصل ہوں گی. اور جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اس کی زیارت ہے. وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر یہ سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع مکمل ہوا، اور الحمدللہ جو پاروں کی تقسیم ہوتی ہے ربع، نصف، ثلاث اور مکمل، یعنی 4 حصوں میں جو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کسی پارے کو، الحمدللہ یہاں پر ربع پارہ ہمارا مکمل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے اور اس کی جو سمجھنے کی ہماری جو کوشش ہے، اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کا دوسروں تک پہنچانا آسان بنا دے. آمین ثم آمین. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.